کہ آنکھ میں بعض لوگ سرما لگاتے ہیں، یہ سرما لگانا کیا روزے میں جائز ہے اور روزے کا کیا حکم ہے؟ دوسرے نمبر، کوئی اگر قے کر لے یعنی الٹی کر لیا تو اس صورت میں اس کے کیا حکم ہے؟ آنکھ میں دوائی ڈالا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. کہ آنکھ میں بعض لوگ سرما لگاتے ہیں، یہ سرما لگانا کیا روزے میں جائز ہے اور روزے کا کیا حکم ہے؟ دوسرے نمبر، کوئی اگر قے کر لے یعنی الٹی کر لیا تو اس صورت میں اس کے کیا حکم ہے؟ آنکھ میں دوائی ڈال دی آنکھ میں دوائی ڈالا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب تیسری نمبر بات یہی ہے، کوئی مستقل مریض جسے شوگر کی مریض ہے، اب وہ انسولین کی صورت ہے، انسولین لگانا ہوتا ہے، تو کیا ان صورتوں میں ان کے لیے انسولین روزے کا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انسولین لگانے سے کیا اس کے روزہ ٹوٹ جائیں گے؟ کسی کو دست ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو جو ہے نا انجیکشن سوئی لگاتی ہیں، تو ان صورتوں میں نسوں میں لگائے یا گوشت میں لگائے، کیا ان صورتوں میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب آئیے دیکھیں، سب سے پہلے نمبر بات یہ، کسی نے آنکھ میں سرما لگایا اور سرما لگانے سے اس کی روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ روزہ فاسد ہوگا، نہ قضا کرنا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آنکھ میں اگر دوائی ڈالیں، وہ دوائی بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے وہ ان کی پیٹ میں یا پھر دماغ میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ناک میں ہاں یہ بھی ہے کہ ناک میں وہ لیتے ہیں کہ بینٹولین، کہ سانس کی بیماری ہے، وہ ایک قسم کی دھواں کی جیسے اس کی اندر جاتا ہے، تو اگر وہ ناک میں لے یا حلق میں لے ان صورتوں میں وہ بینٹولین ان کی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب آئیے، اسی طریقے سے اگر ناک میں کسی نے دوائی ڈالی اور وہ اگر حلق کے اندر پہنچ جائیں اور اس سے پیٹ میں چلے جائے، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کان میں کسی نے دوائی ڈالی ایک قطرہ، اب وہ کان میں تیل ڈالنے کی صورت میں اگر وہ حلق میں چلے جائے یا دماغ میں اس کی جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو صورت میں روزہ ٹوٹے گا، اور اگر نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب آئیے، انسولین کے بارے میں نے کہا کہ بھئی انسولین لگانے سے، دیکھیں کہ مستقل مریض ہے، شوگر کی مریض ہے، ان کے لیے اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اولاً ان کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ مستقل بیماری ہے، اور گرمی کی موسم میں بعض وقت روزہ دار جو ہے نا شوگر کی مریض حلق سوکھ جاتے ہیں، انتہائی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا ہارٹ کی مریض ہو یا کینسر کی مریض، ان صورتوں میں اگر وہ ٹیکا لگاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ٹی بی کی مریض اگر اس کو ٹیکا لگتے ہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، نس میں لگے یا گوشت میں لگے۔ اسی طریقے سے انسولین اگر وہ لگاتے ہیں تو ان کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو ہاں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر ان کی ڈاکٹر کہے یا پھر کوئی ماہر ڈاکٹر اسے کہے کہ بھئی روزہ رکھ نہیں سکتے ہو آپ کے لیے خطرہ ہے، بعض وقت میں بھوکا رہنے سے بھی شوگر بڑھ جاتی ہے، اور بعض وقت میں نہ کھانے سے شوگر بڑھ جاتا ہے، اسے بھی ہو جاتا ہے، تو ان صورتوں میں وہ دیکھ لے، احتیاط کریں کہ بھئی اگر بھوکا رہنے سے اس کو روزہ جو ہے شوگر بڑھے نہیں اور نارمل رہتا ہے تو صورت میں وہ روزہ رکھے، اور انسولین کی ضرورت پڑے تو انسولین بھی لگا سکتا ہے۔ ان صورتوں میں ہاں روزہ رکھے ہیں اور دیکھ رہے کہ بھئی ان کی جو ہے یہ صورت ہو گئی کہ بھئی ان کی حلق جو ہے نا شوگر بہت ہائی ہو گئی، اب ان صورتوں میں کیا کریں کہ وہ انسولین لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔
اسی طریقے سے کسی نے الٹی کر دی، سحری کی بعد، سحری کی ٹائم بھی ختم ہو گئی، روزے کے دوران بلا اختیار اور بلا قصد خود بخود قے ہو گئی، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ الٹی کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ اسے کہ میں نے تو الٹی کر دیا، کیا میرے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی روزہ ٹوٹ گیا تمہارا، اب وہ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ بولے نہیں بھائی، روزہ چاہے قے تھوڑی سی ہو یا زیادہ، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا۔ منہ بھر کے زیادہ ہو یا کم، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر اپنے اختیار سے قے اور منہ بھر کر قے ہو گئے تو روزہ فاسد ہو گیا اپنے اختیار سے، یعنی حلق کے اندر انگلی کر دی، اپنے ہاتھ مار دیا، تو ان صورتوں میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اپنے اختیار سے قے کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اختیار سے بعض وقت ایسے ہوتا ہے نا کہ بھائی حلق کے اندر ہاتھ مارے کہ بھائی روزہ توڑ کے، سحری کی بعد ہی اچانک کھانسی شروع ہو گیا اور حلق کے اندر ہاتھ ماری، انگلی ماری، لیکن ان کو الٹی بھی آ گئی اس سے نا، تو اس سے بول رہا ہے کہ بھائی اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اچانک تھوڑی سی قے آئی، پھر بلا اختیار خود بخود حلق میں واپس چلے گئے، بھائی ڈکر آیا نا، اچانک تھوڑی سی قے آتے کس صورت میں قے آتا ہے؟ ڈکر آیا، ڈکر کے ساتھ میں ان کی الٹی، قے بھی آ گیا، وہ خود بخود اندر چلا گیا نا، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قصدن لوٹا لی، یعنی وہ الٹی قصدن اس نے لوٹا لی منہ کے اندر، مطلب وہ خود بخود نہیں کیا، اس کی منہ کے اندر تھے، اس نے قصدن پھر اندر کر لیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ قصدن نہیں کیا، آیا ڈکر اور اندر چلا گیا پھر، تو اس سے روزہ نہیں توڑتا ہے۔ اگر قے منہ بھر کر آئی اور ایک چنے کی برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر اپنے اختیار سے واپس لوٹائی، قے آ گئے اور جان بوجھ کر اس نے اندر لوٹا دیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منہ بھر کر آئے ایک چنے کی برابر، قے باہر پھینک دی تو پھر الٹی کر دیا تو الٹی باہر پھینک دیا، کوئی ٹینشن نہیں، روزہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں وہ جان بوجھ کر ایک چنے کی برابر بھی اگر اندر کیا تو اس کی روزہ فاسد ہو جائے گا نا، قضا لازمی ہوگا۔